حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، نہیں ہم میں سے وہ شخص جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، لم یوقر کبیرنا، اور جو بڑوں کی تعظیم اور تکریم اور عزت نہیں کرتا، لم یأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم نہیں کرتا، لم ینہا عن المنکر، اور برائی سے منع نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمارے سامنے کل بھی آئی تھی، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے پر کل بات ہوئی کہ جو آدمی اخلاقی لحاظ سے اتنا گرا ہوا ہے کہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور تکریم نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، تو اس کا بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ قرآن حکیم میں اور احادیث میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں کیول 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ اور نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ امت محمدیہ کا ایک خاص وصف ہے، اور امت محمدیہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس وصف کی وجہ سے خیر الامم کا خطاب دیا ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران چوتھے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس امت کا پیدائش کا مقصد ہی ہے۔ اس امت کو اللہ نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، امت محمدیہ کو، کہ جب یہ آپس میں رہیں گے ایک جگہ پہ تو نیکی اور بھلائی کا حکم کریں گے ایک دوسرے کو اور برائیوں سے ایک دوسرے کو منع کریں گے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں دوسرے مقام پر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، ان میں ان کی ایک نصیحت یہ بھی تھی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے بیٹے نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے منع کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے آج کے دوسری رکعت میں جو آیات پڑھی گئی وہ بھی سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی پہلی آیات ہے، اس میں فرمایا تیسری آیت میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ نیکی کا حکم کرے، خیر کی طرف بلائیں اور برائی سے منع کرے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ نیکی کا جو حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، ہر بندے کے لیے اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور روڈ پہ جناب والا ہو شروع کر دے اس کام۔ اس کی ترتیب اسلام نے بتائی۔ چنانچہ وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جان لو کہ تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہر بندہ نگہبان ہے اپنے اپنے اس ذمہ داری کے لحاظ سے۔ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کی رعایا ہیں، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی گھر والی کے بارے میں، اگر چھوٹے بہن بھائی بھی اس کی زیر کفالت ہے اس کی نگرانی میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر ایک خاندان کا یعنی خاندان کو اگر وسعت ملے جائیں، 2 4 5 10 فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں یا انہوں نے ایک کو بڑا بنایا ہوا ہے اور اس کو واقعی وہ بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو سربراہ مانتے ہیں، ان تمام کے لحاظ سے وہ ان کا نگہبان بن جائے گا۔ ایک دفتر کا سینئر ہے، ذمہ دار ہے، افسر ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کا سینئر ہے، ذمہ دار ہے، افسر ہے۔ اس لحاظ سے جیسے جیسے اب اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے، ہر بندے کی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ان کا وہ نگران بنتا ہے۔ اور ملک کی سطح پہ ملک کے اندر جو بھی نظام اور سسٹم ہوتا ہے اس میں صدر اور وزیر اعظم، صوبے میں گورنر اور وزیر اعلیٰ، اسی طرح سے انتظامی لحاظ سے نیچے چلے جائیں، ضلع کے اندر ڈی سی ہوتا ہے، تحصیل میں ڈی سی ہوتا ہے، تو ہر لحاظ سے ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داریاں رکھتا ہے
اور یہ جو حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک بندے کے لیے صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے پاکستان کے ہر بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، آپ کے ملک کے اندر یہ حالات چل رہے تھے، ان حالات کو بدلنے میں، عوام کو راہ راست پر لانے میں، برائیوں سے روکنے میں آپ نے کیا کیا اقدامات کیے تھے، آپ کے پاس قانون اور طاقت تھی، آپ نے اس طاقت کو کتنا استعمال کیا۔ دوسری حدیث میں آتی ہے من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اب ہاتھ سے روکنے کی جو طاقت ہے یہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ یہ گھر کے سربراہ کے پاس ہوتی ہے، یہ ادارے کے سربراہ کے پاس ہوتی ہے، یہ صوبے کے سربراہ کے پاس ہوتی ہے، یہ ملک کے سربراہ کے پاس ہوتی ہے۔ اب اگر میں کسی برائی کو دیکھتا ہوں کسی ادارے میں اور میں وہاں جا کے اس کو منع کرنا شروع کر دوں، وہ سارے میرے پیچھے لگ جائیں گے، میرا نقصان کر دیں، مجھے جان سے ضائع کر دیں۔ اب وہاں کا جو سربراہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اپنی طاقت کو استعمال کرے، جو اللہ نے اس کو قانون کی طاقت دی ہے۔ قانون کی طاقت جس کے پاس ہے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو ختم کرے اور اپنے ادارے میں نیکی کے ماحول کو، خیر کے ماحول کو پیدا کرے۔ من رابن اس کا اگلا سٹیج کیا ہے؟ اگر اپنی ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اس کو نہیں روک سکتا ہے، اپنی زبان سے اس کو روک، اپنی زبان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے عمومی انداز سے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ پھر اس کو اپنے دل کے اندر برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے متحد لوگوں کے ساتھ اس انداز سے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرے۔ اگر وہ طاقت استعمال کر سکتا ہے طاقت کا استعمال کریں، ورنہ دوسرے سٹیج کو استعمال کریں، ورنہ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ کم از کم یہ سمجھے کہ بندہ برا کام کر رہا ہے، اس برائی کو تو برائی جانے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑی اہم ذمہ داری ہے امت محمدیہ کی، لیکن اسے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اب کیا جائے گا تو یقیناً اس کے فوائد ملیں گے، یقیناً اس سے فائدہ ہوگا، یقیناً اس سے اچھے ثمرات اور اچھے نتائج مرتب ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں پوری نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آ گئی ہے، بچوں کے حوالے سے کہ ان چھوٹوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پر شفقت رکھیں، ان کی تربیت کریں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اور چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بڑوں کو عزت و احترام دیں، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ اور پھر آگے عمومی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مقام میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ خیر، معروف اور منکر کا بھی ایک مفہوم، خاص مفہوم ہے، یعنی ہر وہ کام جو فطرت کے عین مطابق ہو وہ معروف ہے، اور وہ کام فطرت کے خلاف ہو وہ منکر ہے، وہ برائی ہے۔ اب اس کو آپ جیسے سمجھتے چلے جائیں گے، آگے دیکھیں، اس کی تحقیق کریں۔ ہر نیکی کا کام فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو فطرت دی ہے، فطرت سلیمہ، فطرت اسلام، اس پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر خیر کا کام فطرت کا کام ہے، اور ہر وہ کام جو معیوب سمجھا جاتا ہے، جس کو فطرت تسلیم نہیں کرتی، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو مطابق سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق۔